مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں 11ویں شریف کے حوالے سے ایک خاص عمل، ایک خاص اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے تجربات میں سے ہیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ جو مسلمان ایک مقررہ روپے پر، پیسوں پر ہر مہینے 11ویں شریف کا اہتمام کرے نا، تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اس کے گھر میں، اس کے رزق میں برکت رہتی۔ تو ہمارے ناظرین کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ 11ویں شریف کا اہتمام کریں۔ فاتحہ خوانی کم از کم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب خصوصیت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سید الاولیاء حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ضرور ایصال کریں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ الحمدللہ عز و جل کیسی ماشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں، آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں، ترقیاں، وسعتیں، کشادگیاں ہوتی رہیں گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سید الاولیاء حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاص فیضان الحمدللہ عز و جل ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ان کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ محمد الیاس میرا نام ہے اور والدہ کا نام ہے زبیدہ، اور میرے کمر کے موڑے جو ہے نا آؤٹ ہیں اور نسیں کھنچ رہی ہیں میرے پاؤں کی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ غلام الیاس بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ آپ کا کرواتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں آپ۔ جی نیکسٹ کال۔ شہزاد اور گلزار بانو گھر کرائے پہ لینا تھا، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ یہ 73 نیو زراجی کالونی اپارٹمنٹ، گلشن اقبال، بلاک 4 کراچی۔ یہ 73 مکان نمبر انہوں نے بتایا، شہزاد نام ہے، کرائے پر مکان لینا چاہ رہے ہیں، لینا بہتر ہے یا نہیں، اس کا استخارہ فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ عز و جل جواب آپ سے معلوم کریں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ سجاد علی میرا نام ہے، والدہ کا نام ہے رحیمہ بی بی۔ جناب سر کاروبار مطلب کام کی وجہ سے استخارہ کرانا تھا، 3 مہینے سے بے روزگار گھوم رہا ہوں، جہاں جاتا ہوں وہاں کام نہیں بنتا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ سجاد علی بھائی کوشش جاری رکھیے گا، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع اختیار کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی، تاکہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں، روزگار ملے، ملازمت مل جائے، آپ کی جاب لگ جائے کہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل کچھ پڑھنے کے لیے اولاد و وظائف آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام عبدالرحمان ہے، میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، میرے ماموں کا نام اللہ دکھتا ہے اور ان کی امی کا نام مینا ہے، ان کا استخارہ کرتے، کاروبار کا مسئلہ اور بیمار رہتے ہیں۔ صحیح، جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میں عبداللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ امی کے بارے میں میرا مسئلہ ہے، بیمار رہتی ہے بہت، بلڈ پریشر کبھی ہائی ہوتا ہے کبھی لو ہو جاتا ہے، اور کمزوری ہوتی ہے وہ کافی رہتی ہے امی کو۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ عبداللہ نام بتایا انہوں نے، والدہ کا نہیں بتایا۔ ہاں، والدہ کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں عبداللہ بھائی کو، شامل رہیے گا سلسلے میں، آپ بھی ڈائری قلم یہ ساتھ رکھیے گا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام طارق علی ہے اور والدہ کا نام نسرین بیگم ہے، میں اوکاڑا سٹی کا رہنے والا ہوں، اور 7 سال میری شادی کو ظہور ہو گئے، کوئی بچہ نہیں ہے ابھی تک، اور استخارہ بھی کر دیجئے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ اور بیگم کا نام نور بخت ہے اور اس کی والدہ کا نام ہے انسرا بی بی۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔
جاب سوئچ کر رہا ہوں تو استخارہ کرانا چاہ رہا تھا، ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جا رہا تھا۔ حامد علی اور والدہ کا نام ہے رفیقن بی بی۔ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی جانا چاہ رہے ہیں، جانا بہتر ہے یا نہیں ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام راشد حسین ہے، میری امی کا نام بشیرہ بی بی ہے، میری 6 مہینے پہلے نظر چلی گئی ہے، میں رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں، استخارہ فرما دیں۔ اللہ پاک گنبد خضرا کے صدقے، گنبد خضرا کے نور کے صدقے، نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائیں، آپ کی بینائی کو تیز فرما دے، اللہ پاک اسے اسباب بنا دے آپ کے لیے، ہمت رکھیں۔ راشد حسین بھائی ابھی آپ کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، اور شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ عز و جل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی کافی سارے میسیجز ہیں، یہ بھی چند ایک میں شامل کر لیتا ہوں۔ دل کی گھبراہٹ کا روحانی علاج یہ بتا دیجئے، تو چلیں پہلے ان کا ہی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ دل اگر کسی کا گھبراتا ہو، بے چینی طاری ہو جاتی ہو، اور طبیعت میں ایک اطمینان اور سکون نہ ہو، تو اس کے لیے آپ لا حول شریف، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صرف 60 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں، پی لیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ، بے چینی یہ دور ہو جائے گی۔ ایک تو یہ، پھر دوسرا یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ لیں، اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر آپ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کریں دل پر، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی قرار الحمدللہ عز و جل نصیب ہوگا، اور اطمینان اور سکون ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، سجاد علی نام آپ نے بتایا تھا کہ کاروباری مسائل ہیں، 3 ماہ سے بے روزگار ہوں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے، کوشش اپنی جاری رکھیں اور سستی اپنی دور کر دیں، کوشش کریں، محنت کریں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جو بے روزگار ہیں، جو جاب کی تلاش میں ہیں، ملازمت کی تلاش میں ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، جن کے لیے اسباب نہیں بن پاتے، یہ وظیفہ کیجیے گا۔ وظیفہ یہ سجاد علی بھائی آپ کے لیے بھی اور دیگر ناظرین کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں عرض کروں کہ چاہے تو مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، کوئی ایک وقت مخصوص کر لیں، مغرب کے بعد کا، عشاء کے بعد کا، ظہر کے بعد کا، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اب آپ پڑھیں گے یا لطیف یا لطیف یا لطیف 182 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر، اب جب عمل پورا ہو جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، حصول روزگار کے لیے، حلال اور آسان روزگار کے لیے، بقدر کفایت مل جائے، اس کے لیے دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، جاب مل جائے گی، ملازمت کے آپ کے لیے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی ہمارے سب سے پہلے تو یہ الیاس بھائی، جی الیاس بھائی کا مسئلہ تھا، ان کا استخارہ آپ نے فرمایا، کیا ان کے ساتھ معاملات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الیاس بھائی کا استخارہ کیا ہے، کمر میں درد تھا، کمر کے موہروں کی تکلیف ہے انہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کمر کے درد سے، کمر کے موہروں کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا، استخارے میں نا بیماری کا اشارہ آ رہا ہے الیاس بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ آپ یوں کیجئے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد چاہے تو کر سکتے ہیں، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی، میم غین نون یا مغنی، یہ 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر جہاں مہرے وغیرہ ہیں ادھر آپ ہاتھ پھیر لیجئے، مل لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کو کمر کے مہروں کے درد سے، تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی کے ساتھ شہداد بھائی کا استخارہ کیا گیا، گھر لینا چاہ رہے ہیں، یہ گلشن اقبال کا انہوں نے ایڈریس لکھوایا، استخارہ کیا کہ استخارے میں
یہ گھر رینٹ پر لینے کے متعلق بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ گھر لے سکتے ہیں استخارے کے مطابق، باقی حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ سجاد علی بھائی کا استخارہ کیا اچھا تھا۔ یہ تو ماشاءاللہ عز و جل آپ نے بتایا کہ گھر لینا بہتر ہے کرائے کا، ایسا کوئی عمل ہے؟ اب ہوتا ہے نا ایک تعداد ہے کہ بھائی ہم ذاتی گھر لے رہے ہوتے ہیں، جی جی کرائے کا گھر لے رہے ہوتے ہیں، جی اچھا گھر میں جب شفٹنگ ہو جی کوئی ایسا خاص عمل، کوئی ایسا خاص وظیفہ کہ گھر میں برکت بھی رہے؟ اب استخارے میں تو بہتر آ گیا کہ ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ ہے، جی جی کوئی ایسا عمل بھی ارشاد فرمائیے لگے ہاتھوں کہ گھر میں برکت رہے، سبحان گھر میں کوئی اثرات وغیرہ نہ ہوں، اللہ نہ کرے اگر ہوں تو وہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں، جی جو شریر چیزیں ہوتی ہیں، شریر جنات ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے بھی حفاظت رہے، گھر کے بھی حفاظت رہے، گھر کے ایک حفاظتی اقدامات بھی ہو جائیں۔ ماشاء کوئی اللہ، حصار وصار باندھنے کا ہے کوئی ایسا عمل کہ وہ ہم کریں؟ بالکل میں عرض کرتا ہوں اللہ پاک جو ہے نا ان کے گھر کے جو بھی معاملات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں، اور جب گھر میں شفٹ ہوں تو ان کے گھر میں برکت بھی ہو، آفات سے محفوظ رہیں۔ اس کا ایک بہترین روحانی علاج میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ پیالہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا ایک مٹی کا پیالہ لے لیجئے اور کوئی پوائنٹر جو ہوتا ہے قلم ہوتا ہے اس سے اس کے اوپر آپ لکھیں اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا والی، واو الف لام یا والی، یا والی، یہ ایک مرتبہ لکھنا ہے آپ کو۔ لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈال لیجئے، اور یہ پانی جو ہم اسپرے وغیرہ والی جو بوتل ہوتی ہے نا اس کے اندر ڈالنے کے بعد گھر کے چاروں کونوں میں اونچی جگہ پر، جو کونے ہوتے ہیں نا ہمارے گھر کے، ان جگہوں پر اونچی جگہ پر اس پانی کو چھڑک دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کا گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا، بلاؤں سے محفوظ۔ یعنی جب بھی گھر میں شفٹ ہو، کوئی کرایہ پہ گھر لے رہا ہے تو اب پہلے یہ عمل کر لیں، یہ عمل کریں، یا والی لکھ کر گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں انشاءاللہ۔ احتیاط وغیرہ بھی ہے؟ ہاں اس میں احتیاط تو یہ ہے کہ پانی جو ہے زمین پر نہ گرے، زمین پہ نہ گرے، ہاں بھید بھی نہ ہو، اور ایسی اس پانی کے اوپر چلا نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ بھئی پانی پھینک دیا مگر پانی جب نیچے آیا تو اس کے اوپر قدم رکھے آ رہے ہیں، تو جب تک پانی سوکھ نہ جائے، خشک نہ ہو جائے تو اس وقت کوشش کریں پانی پر بھی پاؤں نہ۔ اس میں ایک مشورہ ذہن میں آیا تھا، ناظرین کو بھی میں شیئر کرتا ہوں۔ اچھا یوں کر سکتے ہیں اسپرے والی جیسے بوتل ہوتی ہے اس میں یہ پانی ہم لکھ کر عمل کر کے بوتل میں ڈال دیں، اب وہ اسے چھڑک کر جو ہے نا چاروں کونوں میں چھڑک لیں، یوں بھی کیا جا سکتا ہے نا؟ ایسے کیا جا سکتا ہے، اس میں آسانی بھی رہے گی نا۔ اب اونچی جگہ ہم کر رہے ہیں، اگر ایسے پانی پھینکتے ہیں تو نیچے گرنے کا زیادہ چانسز ہے، مگر اسپرے ہوگا تو پھر انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوئے گی۔ یہاں ایک چیز میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں، یہ جو عمل آپ کو بتایا گیا نا، یہ عمل ایسا ہے ناظرین، گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا عموماً گھروں کے اندر لال بیگ آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، پریشان کرتے ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے بھی یہ عمل الحمدللہ عز و جل کیا جا سکتا ہے، تو یہ عمل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں نقصان پہنچانے والی آ جاتی ہیں، سانپ بچھو کا ڈر لگا رہتا ہے، حشرات الارض، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جانور یہ اگر آ جاتے ہیں، تو اگر یہ چیزیں آ جائیں تو آپ اسی کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک چیز اور میں عرض کروں ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی ہوتا ہے نا بھائی کرائے پہ گھر لے رہے ہیں اور یا اپنا کسی نے ذاتی گھر خریدا ہے، چاہتے ہیں کہ گھر میں نظر بد نہ لگے، حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں، تو کوشش کریں کہ اس گھر میں سورۃ البقرہ اس کی تلاوت کروا لیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے تو اس گھر سے یہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت بھی کروا لیں اولاً، اور کوشش کریں کہ گھر میں اذان بھی دیں کہ جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ تین عمل ہو گئے، ایک تو پیالے والا جو عمل آپ کو بتایا گیا گھر آفتوں سے محفوظ رہے، ذرا سورۃ البقرہ اولاً سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لیں، پھر اذان دے لیں، اذان دینے کے بعد پھر یہ جو تیسرا عمل آپ کو بتایا گیا گھر آفتوں سے محفوظ رہے، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، پھر آپ دیکھیں الحمدللہ سن کر میں کیسی برکتیں رہیں گے۔ اور چاہتے ہیں کہ گھر ہمارا آباد رہے، سکون اطمینان رہے، تو تلاوت قرآن کے ذریعے اپنے گھروں کا آباد رکھیں۔ جی استخاروں کے جواب۔ یہ اللہ دیتا بھائی کا ہم نے استخارہ کیا تھا، کاروبار بھی نہیں ہے ان کا اور بیمار بھی چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کاروبار کے مسائل سے نجات عطا فرمائے اور بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ استخارہ جو کیا ہے نا بھائی، استخارے میں آپ کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ
نہیں آ رہا ہے. استخارے میں وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یہ 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کی بیماری بھی دور ہوگی اور جلد جو ہے وہ کاروبار بھی بہتر ہو جائے گا. اسی طرح طارق علی بھائی نے اپنا اور اپنی زوجہ کے حوالے سے استخارہ کروایا، اولاد نہیں ہے تو استخارہ کیا. استخارے میں وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا اولو. یہ روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں، 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے اور یا اولو پڑھیں. دونوں میاں بیوی یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے. حامد علی بھائی کا استخارہ کیا، وہ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جانا چاہتے ہیں. استخارہ کیا نا تو استخارے میں جس کمپنی میں موجود ہیں ابھی اسی کمپنی میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا یعنی ابھی دوسری کمپنی میں نہ جائیں، وہاں جانا بہتر نہیں ہے، وہاں جانا یہیں کام کر بھائی ابھی فی الوقت وہاں پہ منتقل نہ شفٹنگ کا نہ کیجیے گا. جہاں جاب کر رہے ہیں، جہاں آپ ملازمت کر رہے ہیں وہیں کرتے رہیں، اسی میں ماشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے. ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ایک استخارہ جو نا اہم ترین تھا تھوڑا، یہ راشد بھائی سارے استخارے اہم ہیں ماشاءاللہ. یہ ان کی آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے نا، چلے گیا کوئی استخارہ کیا. استخارے میں نا کوئی عملیات اثرات تو نہیں آ رہے، اچھا بیماری کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بینائی انہیں واپس لوٹا دے. اللہ پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور کے صدقے میں انہیں نور عطا فرمائے. ان کی نظر، کسی کی نظر کمزور ہو جائے نا یا چلی جائے، اس کے لیے میرے امیر سنت نے جو ہے وہ بیمار عابد میں ایک روحانی رائے تحریر فرمایا، یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلام، یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو. یہ 41 بار پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ. پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دم کریں. ایک پیالے میں پانی لے لیں، اس کے اوپر دم کر دیں اور وہ پانی جو ہے منہ پر بھی ڈالیں اور آنکھوں کے اوپر جو ہے نا ملیں، ایسے کر کے نا پانی لے کر ملیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں کا آپریشن ہو جاتا ہے، جی ڈاکٹر ہوتا ہے بعض اوقات آنکھوں پر پانی لگانے سے منع کر، پانی نہ لگے. اب ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ اس میں یہ کہ پڑھ کر دم کر لیں. ہاں جی، پڑھ کر دم کر لیں. ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیں، اگر ڈاکٹر کہتے تو کر لیں، ورنہ پھر یہ کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے. پڑھ کر انگلی پہ دم کریں اور آنکھوں پر اس طرح پھیل لیا کریں. کون سی انگلی پہ دم کریں؟ 5 یہ دونوں انگلیاں شہادت والی جو انگلیاں ہیں ان کے اوپر دم کر دیں اور دونوں آنکھوں پر ایسے مل لیا کریں. ہے بھی مختصر، اچھا سا ہے. 3 مرتبہ عمل 3 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ جس کی نظر چلی جائے یا جس کی نظر کمزور ہو تو ہی اس پر عمل کیا جائے. اب کسی کی نظر ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ پیشگی حفاظتی اقدامات ہو جائیں اور اگر ہر نماز کے بعد یہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو برکتیں ملیں گے نا ماشاءاللہ. بالکل، بے شک بے شک. ناظرین ہر نماز کے بعد یہ اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو وہ اس نے تو اس پر عمل کرنا ہے. ہر نماز کے بعد 3 بار صرف بسم اللہ شریف پڑھیں، صرف بسم اللہ 3 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں شہادت والی انگلی پر اور آنکھوں پر لگا لیں، ماشاء پھیل لیں. اور دیگر ناظرین بھی عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، فائدہ حاصل ہوگا. اور کوشش کریں کہ قبلہ رو بیٹھا کریں آپ. سبحان اللہ. جب بھی آپ بیٹھیں نا تو قبلہ رو بیٹھیں. قبلہ رو بیٹھنے کی برکت سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے. جب بھی بیٹھیں، اپنے گھر میں بیٹھیں، جو بھی آپ کے آفس میں بیٹھنے کی جگہ ہے، اگر ممکن ہو تو ایسی سیٹنگ بنا لیں کہ تاکہ آپ کا رخ قبلے کی جانب ہو. اسی طرح سبزہ دیکھا کریں، آپ ہریالی گرینری دیکھا کریں تو آنکھوں کی بینائی ماشاءاللہ عز و جل تیز ہوگی انشاءاللہ. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ایک میسیج آپ کی طرف بڑھاتا ہوں استخارے کے حوالے سے. جی گھر والوں کی طبیعت خراب رہتی ہے، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، کبھی سینے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. مختلف ان کے گھر والوں کے ساتھ بیماریاں ہیں، پرابلم ہیں. نازیہ حامد نام ہے، والدہ کا نام سغرا بی بی ہے. ان کا بھی استخارہ کیجیے گا. جی بڑھتے ہیں کالز کی جانب، کال چلائیے گا. ہمارے دکان میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی یہ چارہ بتا دے. ہمارے دکان میں برکت ہو رہا ہے، قرضہ چڑھتا جا رہا ہے. صحیح ہے، وظیفہ انشاءاللہ سوجل میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال چلائیے. گھر سے نا ایک بٹوا چوری ہوا ہے اور کچھ پیسے بھی چوری ہوئے ہیں. جی پہ وظیفہ بتا دیں. صحیح انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. جی نیکسٹ کال.
मिसेस का नाम है मेरी फातिमा शबीर और उनकी वालदा का नाम है इम्तियाज। उनका मसला ये है कि वो शाम के असर के बाद के टाइम में उनके पूरे सर में दर्द रहता है और जो कि काफी टाइम तक रहता है। ये उनका मसला था और उन्हें वसवसे और कुछ ना इस तरह के हर टाइम देनी टेंशन में रहते हैं। नेक्स्ट कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है और मेरी वालदा का नाम रबिया बीबी है। मैं खानपुर से बात कर रहा हूँ और मेरे घर का ये मसला है कि हर टाइम हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता है और मेरे घर वाली है तो वो भी नाराज होकर अपने यानी वालदा के घर चले गई है और वो भी वापस नहीं आ रही। तो प्लीज इसके लिए इस्तिखारा करके बता दें। सही, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा भी करते हैं इस्तिखारा। जी अगली कॉल चलाइए। मेरा रूहानी इलाज इस्तिखारा में सवाल है कि मुझे कुछ रातों से बुरा ख्वाब आ रहा है, बराए मेहरबानी कोई वजीफा बताए। वजीफा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा चले मैं अर्ज करता हूँ। जी अगली कॉल चलाइए। मोहम्मद इब्राहिम कोयटा से बात कर रहा हूँ। सर इस्तिखारा करना था, बिल्कुल आँख बंद है, दिमाग बंद है, काम बिल्कुल दिल नहीं कर रहे है और काम बिल्कुल बंद है, पता नहीं क्या वजह है। मोहम्मद इब्राहिम नाम मेरा है और वालिदा का नाम दूसरी है। इब्राहिम नाम बताया। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, हिम्मत रखें। आजमाइश है, तकलीफ है, कोई बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, कोई रिश्ते ना होने की वजह से परेशान, किसी की औलाद ना फरमान, काम अच्छा है, अच्छा बिजनेस है, औलाद लेकिन उसकी ना फरमान। कोई बेचारा किसी की औलाद तो है लेकिन औलाद ना फरमान है, औलाद आजमाइशों में है, तकलीफ़ों में है, बीमारियों में, अस्पतालों में है, अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं। हर एक के साथ कुछ ना कुछ मसाइल, आजमाइशें ये हैं। सब्र सब्र और सब्र से काम, हिम्मत रखें। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए, दुआएं करें, अल्लाह पाक बेहतर फ़रमाएगा। काफ़ी सारी कॉल्स के इस्तिखारे भी आप फरमा लीजिए। रूहानी इलाज के हवाले से भी कई कॉल्स थी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैसेज की तरफ भी हम बढ़ेंगे। ये हमारे एक इस्लामी भाई थी की कॉल थी, आपने कहा कि दुकान में बरकत नहीं है, सदका दिया करें रोज़ाना, हस्बे तौफीक राह खुदा सवजल में सदका दें, इंशाअल्लाह सवजल बरकत रहेगी। और जो आपकी दुकान है, आप एक काम कीजिएगा कि किसी सादे कागज़ पर 35 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर या किसी से लिखवा लें, आप इसकी प्लास्टिक कोटिंग करवा कर आप अपनी दुकान में लटका लें, इंशाअल्लाह सवजल दुकान में बरकत रहेगी और शैतान का गुज़र भी ना होगा। और कोशिश करें कि जो दुकानदार हैं, जो ताजिर हजरात हैं, और ज़्यादा कसम खाने से भी कारोबार की बरकत चली जाती है। कसम माल को तो बिकवा देती है लेकिन बरकत उठा ली जाती है। इससे भी फिर सिद्क़े दिल के साथ, दियानतदारी के साथ और अमानतदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चले, इंशाअल्लाह सवजल बरकतें रहेंगी। कोशिश करें कि हम झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, किसी के साथ ख़यानत ना करें, अपने मुसलमान भाई के साथ गलत बयानी ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से बरकत ही बरकत है इंशाअल्लाह। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि घर से बटवा चोरी हो गया है, तो इसका भी एक ख़ास रूहानी इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ। घर से अगर किसी की कोई चीज़ चोरी हो जाए, पैसे चोरी हो जाएं, या होता है चीज़ें गुम हो जाती हैं घर से, तो अव्वलन तो देखिए एक बात मैं अर्ज़ करूँगा कि किसी घर के किसी फ़र्द पर बदगुमानी भी ना करें, सही, किसी पर शक भी ना करें। वज़ाइफ जो आपको बताए जाएं उन वज़ाइफ पर अमल कीजिएगा। 2 रूहानी इलाज मैं अर्ज़ करता हूँ गुमशुदा शे के मिलने का रूहानी इलाज। एक तो ये कि जिस जगह से आपकी चीज़ चोरी हुई है, बटवा चोरी हुआ है, पैसे चोरी हुए हैं, वहाँ खड़े होकर सूरत तारिक, कुरान पाक के 30वें पारे में सूरत तारिक पढ़े, रोज़ाना पढ़नी है उसी मकाम पर खड़े होकर, सही। और दूसरा ये कि कसरत के साथ आप ये वजीफ़ा पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना है, कुरान पाक की आयत का ये हिस्सा ये पढ़ें। और साथ साथ कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन इसके साथ साथ आप ये दुआ भी करें, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरम मिन्हा, ये भी इसमें ऐड कर लें, फिर आप पढ़ें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे कोई मुसीबत पहुँचे, कोई परेशानी आए और वो ये कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरम मिन्हा, अल्लाह पाक उसे उसका बदल अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जी आप ये पढ़ें, पैसे चोरी हो गए तो इंशाअल्लाह उसका बदल नसीब हो जाएगा। ये एक और इस्लामी भाई थे, बुरे ख्वाब के हवाले से आपने कहा था कि बुरे ख्वाब नज़र आते हैं तो रात को सोने से पहले आप पढ़ेंगे 21 मरतबा या मुतकब्बिर,
آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. جی ارشاد فرمائیے. چاہیے استخارہ کروایا فاطمہ بنت امتیاز کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں سر درد کے حوالے سے استخارہ کیا تھا. استخارے میں کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ شام کے وقت, اچھا وقت مخصوص ہے کہ عصر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا جی اب سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بھی ایک لوگوں کے ساتھ پایا جاتا ہے, اس طرح بہت آتے ہیں, کافی سارے میسیجز بھی آتے ہیں, کالز بھی آتی ہیں. جی مغرب کے بعد ہی میرے سر میں درد ہونا شروع ہوتا ہے, مغرب کے بعد ہی مجھ پر جو ہے نا وہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. یہ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ یہ بھی اثرات کی وجہ سے یا کسی کے ساتھ روحانی مسائل ہوں اس وجہ سے ہوتا ہے یہ؟ جو ہم نے استخارہ کیا نا اس میں بیماری کا اشارہ آیا. اچھا اس میں بھی اگر اپنے ڈاکٹر سے نا کنسلٹینٹ سے مشورہ کریں گے نا تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں. اچھا باڈی وائز جو ہے نا کچھ پرابلمس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک مخصوص وقت کے اندر باڈی کے اندر چینجز آتے ہیں جس میں درد بھی ہوتا ہے. گیس کی وجہ سے بھی درد ہو جاتا ہے کہ دن بھر کی ایکٹیویٹیز کے بعد جو ہے شام ہوئی تو اس وقت جو ہے نا وہ گیس جو ہے نا وہ جسم کے اندر حلول کر گئی جس کی وجہ سے جو ہے نا درد ہوا. تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے نا, مشورہ کر لیں. استخارہ جو کیا نا اس میں اثرات ضروری نہیں ہے کہ یہ اثرات ہی کی وجہ سے ہو. اب یہ ہوتا ہے نا سونے کے لیے لیٹتا ہوں تبھی جو ہے نا مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے, رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد ہی طبیعتیں بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے, سینے پہ دباؤ محسوس ہوتا ہے. یعنی ایسا ضروری تو نہیں ہے نا کہ صرف اثرات ہی کی وجہ سے, جادو کی وجہ سے, عملیات ہی کی وجہ سے ہو. جسمانی بھی تقاضے ہوتے ہیں ناظرین, جسمانی تقاضے ہوتے ہیں, اور کئی بیماریاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس وقت میں آ کے ہی آپ کے ساتھ یہ تکلیف اور یہ اس طرح کے معاملات ہوتا ہے. اسٹریس جو ہے نا, اسٹریس اس کا اثر جو ہے نا آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے تو پتہ چلے گا. ڈاکٹر بھی یہ بتاتے ہیں کہ سوتے وقت جو ہے نا اکثر لوگوں کے ذہنوں پہ سوچیں آتی ہیں, اس کا اسٹریس ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں ڈیولپ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. استخارہ جو کیا نا, استخارے میں تو بیماری کا اشارہ آیا. اب سر درد سے نجات کے لیے ایک بہترین روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ہے مختصر سا مگر آپ کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دیکھیں 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا سلام. یا سلام یہ 11 مرتبہ پڑھ کر ایک دفعہ دم کیجئے, اس کے بعد پھر دوبارہ دم کیجئے, پھر اس کے بعد دوبارہ دم کیجئے. 3 مرتبہ دم کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی. یعنی یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے, دم کرنا ہے, پھر دوبارہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر دم کرنا ہے, پھر ایک دفعہ دم دوبارہ 11 مرتبہ یا سلام پڑھنا ہے اور دم کرنا ہے. انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. یہ میاں بیوی کے درمیان بھی اگر اس طرح کے اگر لڑائی جھگڑے ہیں, یہ میسج بھی آیا تھا نا, چلے میں شامل کر ہی لیتا ہوں کہ میری زوجہ میری بات نہیں مانتی, غصہ کرتی رہتی ہیں اور ہمارے آپس میں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے. تو یہ وظیفہ ان کے لیے بھی یہ بھی کر سکتے ہیں, کریں انشاءاللہ یا ودود پڑھ کر ایک مرتبہ یا وضو پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ. اور پانی جو ہے نا اگر شوہر کو آ رہا ہے تو شوہر کو پلا دیا جائے, زوجہ کو آ رہا ہے تو زوجہ کو پلا دیجیے. پلائے کون؟ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو دونوں کو پلا دیں. یا پھر ایک عمل اور یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے گھر میں رکھ لیں اور وہ پانی جو ہے نا دونوں میاں بیوی استعمال کریں. ماشاءاللہ. ہاں یہ نفرت کو محبت میں بدلنے کا وظیفہ ہے. جی 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جس جانب سے ناموافقت ہو اگر یہ وظیفہ کر کے پانی پہ دم کر کے پلا دیا جائے نا تو ماشاءاللہ محبتیں شیر و شکر ہو جائیں گے. ایک اور عرض کروں عمل جی محبتیں بڑھانے کا. سبحان اللہ, ہم محبتیں بڑھانے والے ہیں دعوت اسلامی والے. الحمدللہ. سمجھے قوت برداشت اپنے اندر پیدا کر. واہ. صبر, عفو, درگزر, تحمل مزاجی, محبت, مسکراہٹ, ان چیزوں پر عمل کرنے والے بن جائیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے محبتیں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ. آخر میں ایک یہ نازیہ بنت صغرا کا آپ نے جو نا SMS پڑھا تھا نا, تو ان کی بیماری کے معاملات, بلڈ پریشر بھی ہے, مختلف قسم کے امراض ہیں ان کو نا. نازیہ بنت صغرا کو استخارہ کیا, استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. یوں کیجئے کہ ہر نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملے اللہ پاک کا صفاتی نام یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر یہ خود پر دم کر لیے کریں یا کوئی پڑھ کر دم کر دے ان پر, تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. صحیح. اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین, جو اوراد و وظائف, جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے, جو استخارے کیے گئے, دیکھیں استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا, اور یہ بات یہ ہم اپنا ذہن بھی بنائیں کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور جو پڑھنے کے لیے جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں, اسماء الحسنہ جو آپ کو بتائے گئے, اوراد و وظائف دیے گئے, تو اب آپ نے دیکھیں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف استخارہ کروا لیا, ہمیں پتہ چل گیا, ہمارے بارے میں بات چیت ہو گئی. نہیں,
یہ جو آپ کو دیے گئے یہ اپنے معمولات میں شامل کرنا، یہ حل ہے ان چیزوں کا، جو مسائل ہیں آپ کے ان کے حل کے لیے ہی تو یہ وظائف دیے گئے ہیں۔ اب یہ اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، اور تلفظ کے ساتھ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ، اعتقاد مضبوط کرتے ہوئے، یقین کامل کرتے ہوئے اپنا یہ چیزیں شروع کریں، اب انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے ان وظائف کی، ان روحانی علاج کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ پیج کے ہی بہت سارے مسائل سے ہمارا وہ مسائل حل ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ، پیج کے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، صحیح بات ہے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں، اور روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کر کے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کی، دنیا بھر میں ماشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، گھر کے لیے، دکان کے لیے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل ان کی بڑی برکتیں، اور وقتاً فوقتاً تقریباً سلسلوں میں آپ کو بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، ناظرین کے تاثرات بھی ماشاءاللہ عز و جل آپ کو سنائے جاتے ہیں، دنیا فیض پا رہی ہے ماشاءاللہ عز و جل، تو آپ بھی ضرور حاصل کیجئے گا، چاہیں تو آن لائن بھی ماشاءاللہ عز و جل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ ماشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ یہ منگوا سکتے ہیں، شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ انشاءاللہ عز و جل تعویذات آپ تک پوسٹ کر دیے جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز۔ جی ہمارے بچے مٹی بہت زیادہ کھاتے ہیں، ان کو کوئی آپ علاج بتائیں، وہ ان کو ہم کیا کھلائیں، ان کو کیا پلائیں، کوئی چینی دم کر دیں، کوئی تعویذ، کوئی روحانی علاج بتائیں، وہ بہت مٹی کھاتے ہیں۔ بچے مٹی ہے یہ تو آتے ہیں، صحیح، میں انشاءاللہ عز و جل وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ بھائی جان کما چ رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، دے بارے کوئی وظیفہ دسو، جائے دے بارے سارا کر کے دسو، مہربانی آپ کی۔ محمد نذیر، والدہ کا نام نیامت بی بی۔ کمر میں درد رہتا ہے، نذیر نام انہوں نے بتایا ہے، نذیر زبیدہ، ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ مسئلہ یہ ہے، میرا مزدور ہے، یہ کام کرتا ہے میرے پاس، پیر بیمار سا رہتا ہے، کبھی ایک دم بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سیٹ ہو جاتا ہے، کہ کوئی بتائے کچھ آزمائشیں ہیں یا کوئی معاملہ، یہ استخارہ کرانا چاہ رہا ہے۔ اس کا نام ہے غلام عباس، والدہ کا نام ہے سونا۔ صحیح ہے، غلام عباس نام بتایا اپنے مزدور کا، جی جی، یہ زیادہ بیمار رہتے ہیں، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ جی 8 سال سے میرے ٹانگ میں زخم ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اس سے مسلسل پیپ نکلتی ہے، کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حج پہ جانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جس مسلمان کے دل میں تڑپ ہو انشاءاللہ عز و جل کرم ہو ہی جائے گا، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، جب بلاوا آئے گا تو اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت قاسم العالیہ نے عطا فرمایا ہے، اور اس وظیفے کا ماشاءاللہ عز و جل نام ہی یہی ہے کہ مدینہ مانگ لو۔ جی عمل یہ کرنا ہے، آپ نے روزانہ کی نماز عصر آپ ادا کریں، نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر اب آپ کثرت کے ساتھ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے، حاضری مدینہ کی اور حرمین طیبین کی حاضری کے لیے، حج کے اسباب بن جائیں، اس کے لیے دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، اشک باری کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اور اللہ پاک کی رحمت سے ایسے اسباب بنتے چلے جائیں گے، ہمارے لیے راہیں کھل جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل وہ وقت بھی آ جائے گا کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی حج کے لیے روانہ ہوں گے، پر شرط یہ ہے کہ تڑپ سچی ہونی چاہیے، لگن سچی ہونی چاہیے، عشق یہ سچا ہونا چاہیے، آپ انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے ہی تقریباً ساری قولز تھیں، استخاروں کے جوابات۔ یہ محمد ابراہیم بھائی نے استخارہ کروایا تھا، پہلے ان کا دماغ بند، کام بند، ساری چیزیں جو ہے نا، وہ ابراہیم بھائی کا استخارہ کیا، استخارے میں نا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ابراہیم بھائی آپ ایسا کیجئے کہ اللہ، یہ کلمہ شریف ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز پڑھ کر صبح شام اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو نظر بد دور ہوگی، اور آپ کا کام میں دل لگ جائے گا،
دماغ بھی آپ کا کھل جائے گا اور دیگر معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ محمد ندیم بن زبیدہ کا استخارہ کیا گیا کمر درد کے حوالے سے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ آپ یوں کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کمر کا درد جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ غلام عباس بن سونا کا استخارہ کیا گیا، بیماری کے حوالے سے، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، یا سلاموں کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو۔ میسیجز کافی سارے ہیں، اللہ میں چلیں جلدی ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، کافی ساری کالز بھی ہیں لیکن وقت اختتام کی جانب میں روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ گھر والی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، کبھی کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا مؤمنون 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ گھر والوں کو پلائیں، زوجہ کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر ان کا نارمل ہو جائے گا۔ سینے کے درد کا روحانی علاج عطا فرما دیں، 75 مرتبہ 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل سینے کی تکلیف جاتی رہے گی۔ گردے میں پتھری ہے، اس کا کوئی حل بتائیے، تو 7 مرتبہ سورہ علم نشرح یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، گردے کی پتھری نکل جائے گی۔ گردے میں اگر کسی کے درد ہے تو وہ بھی جاتا رہے گا۔ میری وائف کو اکثر پیٹ کی بیماری رہتی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے اور اس طرح کے معاملات رہتے ہیں، تو دیکھیں سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اور یہی آیت مبارکہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر پیٹ پر باندھ لیں تو پیٹ کا درد بھی جاتا رہے گا، پیٹ کی جملہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اور اگر بالفرض یہ آیت نہیں پڑھ سکتے تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ اچھا، شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہے، دعا ابراہیم آپ پڑھا کریں، دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعا ابراہیم پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 3 مرتبہ پڑھیں۔ اچھا، نام ہے محمد ماجد، یہ کہتے ہیں کہ میں درزی کا کام کرتا ہوں، پہلے کاروبار بھی اچھا تھا، اب کام بھی کم ہو گیا ہے، کاریگر بھی میری بات نہیں مانتے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ کاریگر بات نہیں مانتے تو اس پر ظاہری معاملات کو بھی دیکھ لیا جائے کہ سامنے والا میری بات کیوں نہیں مانتا، میرا بولنے کا، بتانے کا، کہنے کا انداز کیسا ہے، اس پر بھی غور کر لیا جائے، اور یا حیو یا قیوم یا آپ کے کثرت کے ساتھ پڑھیں، سامنے والا آپ کی بات مانے گا انشاءاللہ۔ اور بھی میسیج ہیں کافی سارے ہیں، کالز بھی کافی ساری باقی ہیں، لیکن وقت اختتام کی جانب ہے۔ جن ناظرین کی، جن اسلامی بھائیوں کی کال سلسلے میں شامل نہیں کی جا سکی، اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ استخارے کروا سکتے ہیں، 0213717111 ماشاءاللہ یہ وہ نمبر ہے کہ 24 گھنٹے آن رہتا ہے، آپ جب چاہیں اس نمبر پہ رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمارا روحانی علاج ہو جائے تو اس کے لیے یہ ایڈریس بھی نوٹ کیجئے گا، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ اپنے مسائل لکھ کر آپ اس ایڈریس پر پوسٹ کر دیجئے، شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ انشاءاللہ تعویذات روانہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرمائے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ پاک جو مسلمان آزمائشوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ پاک سب کی آزمائشیں دور فرما دے، تکلیفیں دور فرما دے، یا اللہ پاک جو رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، آزمائشوں کا بتایا، اپنے مسائل کا تذکرہ کیا، اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ یا اللہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے
ہر قدم پر معاونت فرما